حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جا کر دعوت پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنی ویل کے ہے، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے میں ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور لوگ آپ کے آس پاس جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک روشن چہرے والا بھینگا آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ یہ بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے ہو لیتا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو لہب سے بھاگتے تھے اور وہ آپ کا پیچھا کرتا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کسی کو آپ کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ برابر دعوت دیتے جاتے تھے، خاموش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ذی المجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے لال دھاریوں والا جوڑا پہن رکھا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایڑیوں اور پنڈلیوں کو گھائل کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے جو اپنے کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اور دوسرا اس کا چچا عبد العزا ابو لہب ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا اور کہتا، خیال رکھنا، یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دے، یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو اور لات و عزا کو چھوڑ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا حلیہ اور اس وقت کی حالت بیان کرے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لال دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی تھی۔ آپ کا قد درمیانہ اور جسم بھرا ہوا، اور چہرہ بہت خوبصورت، اور بال بہت گھنے، اور آپ خود بہت گورے چٹے تھے، اور آپ کے بال پورے اور گھنے تھے۔ اور قبیلوں پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاظ کے بازار میں دعوت دینا پہلے گزر چکا ہے۔